کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا اور کیسے تخلیق آدم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور انبیاء میں سے پہلا نمبر آدم علیہ السلام کا ہے، اور آدم علیہ السلام ہی ذریعہ بنے ہیں ہمارا دنیا کے اندر آنے کا۔ آدم علیہ السلام ہی ذریعہ بنے ہیں تمام انبیاء کا دنیا میں آنے کا، اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بارہا جگہ اللہ نے کیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ طٰہٰ اور دیگر جگہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 جگہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کتنی دفعہ؟ 25 دفعہ قرآن کے اندر موجود ہے ان کا تذکرہ، جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی کیا ہے مختصراً، ان کا دنیا میں آنا اور شیطان کا ورغلانا اور شیطان ابلیس کا اپنے آپ کو بڑا بتانا، اس کا تذکرہ مختصراً اللہ نے کئی صورتوں میں کیا ہے اور تفصیلاً سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دلیل میں قرآن سے دوں گا اور ایک دلیل سائنس سے بھی دوں گا کہ انسان ہے، اور انسان جانور کی پیدائش نہیں ہے، انسان جانور کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آئیے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا تمہارے رب نے کن کو؟ للملائکۃ، فرشتوں کو۔ کیا فرمایا؟ انی جاعل، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں۔ کون سی چیز؟ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ دنیا کے اندر بنانے والا ہوں، زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ نائب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا جائے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض و غایت کے لیے، کہ تو میری نیابت کا کام کر، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا نائب ہے، جا کر دنیا کے اندر میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا کے اندر جو میرا نائب بنے گا، تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، کیا تو زمین کے اندر اس کو بنا کر بھیجے گا جو دنیا کے اندر جا کر فساد مچائے گا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کرے گا، قتل و قتال کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم موجود ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری تسبیح پڑھیں گے، ہم اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، ہر وقت تیری تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بھی بیان کرنے کے اندر ہر وقت موجود بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے گیت گائیں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، اور ہر وقت کرتے رہیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کو خلیفہ بنانے کی زمین کے اندر؟
ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک کو یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ حالانکہ فرشتے تو بڑے معصوم ہیں، وہ تو سوال کر ہی نہیں سکتے اس قسم کا، تو یہ سوال فرشتوں نے کیوں کیا ہے؟ اس کے دو جواب ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو زمین کے اندر بھیجا، اس کے بعد فرشتوں نے ان کے حالات دیکھے تو انہوں نے یہ کہا، جب اللہ نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اندازہ یہ کیا کہ یہ جو دوسری مخلوق پیدا ہونے والی ہے یہ بھی دنیا میں فساد مچائے گی، تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کا اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے اور ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی تخلیق آدم کا مقصد اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، انسان کو دنیا میں بھیجوں گا، اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا، اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پھر اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو فرشتوں کے دل کے اندر یہ بات آئی تھی، اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کے دل کے اندر یہ بات اس لیے بھی آئی تھی کیونکہ فرشتے اپنے آپ کو اس وقت، یعنی اللہ کی اس بات کے کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے علم کے اعتبار سے کہ ہم جیسی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، کیونکہ گناہ کا مادہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کے اندر اللہ نے گناہ والی صفت رکھی نہیں ہے، یعنی جذبات، نفس اور خواہشات ان کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے اندر شر نہیں ہے، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ اس لیے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، معصوم مخلوق ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرنا جانتے ہیں، علم سے دور ہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جیسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی اور اللہ کرے گا بھی نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو نقل کر کے ان کو بتا دیا کہ میں اب ایک خلیفہ دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں، اور دنیا کے اندر وہ جا کر میری نیابت کا کام کرے گا۔ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جب ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور گناہ بھی نہیں ہو رہا تو یہ تو کافی ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب یہ دیا، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، اس کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ان کے اندر روح ڈال دی، تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ساتھ فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ اللہ نے ان سب کو چند چیزوں کا علم بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو یاد کرو، یعنی جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں نا، زمین ہے، مٹی ہے، پانی ہے، پرندے، درندے، چرندے اور درخت اور پتے اور جڑی بوٹیاں، یعنی کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے نام اللہ نے ان کے سامنے ذکر کیے۔ فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب اللہ پاک ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں وہ تم سے زیادہ کام کرنے والی ہوگی، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بھی بتانے والے ہیں۔ جب اللہ نے چیزیں بتائیں، نام بتائے، ذکر کیے، تو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں سے سوال کیا کہ جو چیزیں میں نے ابھی تمہیں بتائی ہیں تم نے سنی ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ ہم نے سن لی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا اب ان چیزوں کے نام بھی بتاؤ اور ان کا مقصد بھی بتاؤ، جو ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصان ہیں۔ اس کا ذکر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں،
وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام، کلہا ساری چیزوں کے نام۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سمجھیے، توجہ کیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدم الاسماء، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام یاد کروائے۔ یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے موجود تھے، فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے تمام کو لے لیا ہے کہ فرشتے بھی موجود ہیں اور آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں جب اللہ پاک چیزوں کے ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ نے تمام چیزوں کے نام جب بتائے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا کہ جو میں نے ذکر کیے تھے وہ بتاؤ۔ فرشتے ان ناموں کو بتانے سے عاجز آ گئے اور کہا کہ اے اللہ ہمیں وہ یاد نہیں ہے، اور ان کا کیا کیا مقصد ہے، ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصان ہیں، وہ ہمیں